السلام علیکم. ایزی اسٹاک ایکسچینج کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید. نیا سال شروع ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دی جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب 2022 شروع ہونے والا تھا تو ایک بروکر کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ اس دفعہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 55,000 کا لیول بریک کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ 55,000 تو دور کی بات ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 47,000 کا لیول بھی بریک نہیں کر پایا. اور اس کے بعد ہماری مارکیٹ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو 43,000 42,000 اور 44,000 کے درمیان ٹریڈ کرتی رہی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اگلا سال کیسا ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک سیاسی طور پر استحکام نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس کر سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا سال ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے جتنے بھی انویسٹر ہیں، جتنے لوگوں نے بھی اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، ان کو ڈرا کے جو ہے وہ وقت گزارا جا رہا ہے. اگر یہاں سے ہم اگر ایک مہینے کی رپورٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ مارکیٹ نیچے سے نیچے کی طرف ہی اس کا ڈاؤن ٹرینڈ ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پیچھے سے اگر اس کا آپ یہاں سے ٹرینڈ دیکھیں، اگر ہم کچھ مہینے پیچھے چلتے ہیں، مطلب جولائی 2020 سے لے کر، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سے یہ مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے جو مارکیٹ کی جو سچویشن بن رہی ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ آگے کنٹینیو جا رہا ہے. اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ یہ ہونے والا ہے کہ اب جو ہمارا سب سے بڑا خاص لیول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اب مارکیٹ کے لیے 42,000 کا جو لیول ہے وہ بریک کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، کہ یہ ایک آپ کی اسٹرانگ ریزسٹنس ہوگی 2023 میں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو زیادہ تر صورتحال رہے گی وہ 39,000 سے لے کر 42,000 کے درمیان مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی رہے گی. ہر وقت یہی خبریں چل رہی ہوں گی کہ کسی طرح یہ 42,000 کو توڑ کے اوپر چلی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ مارکیٹ پازیٹیو ٹرینڈ میں جائے. اور پھر یہی خبر چل رہی ہوگی کہ اگر مارکیٹ 39,000 سے نیچے چلے گی تو بہت نیچے چلی جائے گی. تو اسی طرح ڈرا کے جب تک الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرا کے مارکیٹ کی سچویشن چلتی رہے گی. لیکن اس دوران کیا ہوگا کہ بڑے بڑے انویسٹر بگ فش جو ہیں وہ بہت پیسہ کمائیں گے. کون کون سے شیئر سے کمائیں گے وہ بھی آپ کو میں یہاں سے کلیئر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی شیئر ہیں آپ کے جن کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے سے کم ہے، ان میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوا کرے گی. اور یہ وہ سارے شیئر ہوں گے جو آپ کو سب سے زیادہ لاس کروائیں گے، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شیئر جو ہے وہ 5 روپے والا اگر 6 روپے پہ چلا جائے تو اچھی خاصی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 5 روپے والا شیئر اگر 6 روپے پہ چلے جائے تو 20% پرافٹ دے جاتا ہے. تو جس وقت آپ انٹری لیں گے تو وہی 6 روپے والا شیئر واپس گرنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہوگا کہ پورے سال میں یہی کچھ ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی چھوٹے شیئر ہیں اس میں جب آپ انٹری لیں گے یہ نیچے چلے جائیں گے، اور جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ اچھا خاصا پرافٹ دیتے جائیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ 19% 12%. تو ان میں زیادہ تر جو ہے یہ آپ دیکھا کریں گے کہ ایک ہفتے میں یہ 50% بھی پرافٹ دیا کریں گے، اور اسی طرح اسی حساب سے نیچے گریں گے، کیونکہ اب آپ کے جو انویسٹر ہیں بڑے پلیئر ہیں وہ سب سے زیادہ انہی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، انہی کو نیچے اور اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پورا سال جو ہے وہ اسی طرح رہے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کل سال کا پہلا دن ہے تو اس میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ کس شیئر میں ہوگی؟ تو وہ کل سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوگی ایک نئے شیئر میں جو کل مارکیٹ میں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ ایک رائٹ شیئر ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا ASCR2. آپ یہاں سے لکھ لیں، کل آپ کے ٹرمینل پہ بھی شو ہو جائے گا. صبح اگر جس وقت مارکیٹ اوپن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ آرڈر اس پہ لگے ہوں گے. اس کا نام ہوگا ASCR2. تو اس کی پرائس جو ہوگی وہ تو ہوگی 20 پیسے. آج فرض کریں اس کی پرائس جو ہے وہ 20 پیسے ہے. تو کل اگر وہی شیئر جو ہے 20 پیسے والا شیئر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 30 پیسے میں بھی اگر اوپن ہو تو 50% پرافٹ جو ہے وہ اسی وقت وہ دے جائے گا. لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ رائٹ شیئر جب اوپن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں انٹری ہو جاتی ہے تو ان کو اپر لگ جاتا ہے. اگر اس کو کل اپر لگ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک ہی دن میں 500% جو ہے وہ پرافٹ آپ کو کل ایک ہی دن میں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا. اگلے آپ کے جو 20 دن ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ اسی میں ہوگی ASCR2، کیونکہ اس میں جو آپ کے بڑے پلیئر ہوتے ہیں وہ اس قسم کے شیئر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 20 پیسے والا شیئر 40 پیسے پہ جائے تو آپ کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے. تو اگر یہی جو ہے 20 پیسے سے 1 روپے تک چلا جائے تو آپ دیکھیں 400% پرافٹ آپ کو یہ ایک ہی دن میں دے جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اگر آپ نئے انویسٹر ہیں
تو پہلی چیز یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ASCR2 جو ہوگا اس کی ٹریڈنگ کل شروع ہوگی 2 جنوری سے. تو جو بھی اس کی پرائس نکل کے آتی ہے جو بھی ہوگا 20 پیسے سے اوپر جتنی بھی ہوگی اس لحاظ سے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی. جیسا کہ یہاں پہ 19% لکھا ہوا ہے تو پرسنٹیج میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اگر وہ 30 پیسے ہوگی تو یہاں پہ آپ کو 50% کا دیکھنے کو مل سکتا ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ 100% سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا کل جب مارکیٹ کلوز ہوگی. خیر 500% بھی ہو سکتا ہے, اگر اس کو اوپر لاکھ لگ جاتا ہے تو یہاں آپ کو 500% لکھا ہوا نظر آئے گا. لیکن جس چیز پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ 2 جنوری کو اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی اور 24 جنوری کو اس کی ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی. 24 جنوری کو اس کا لاسٹ ڈے ہوگا اور لاسٹ ڈے کو یہ آپ کو 2 پیسے کا ملے گا. آخری ٹائم پہ آخری گھنٹے میں یہ 1 سے 2 پیسے تک بھی گر جاتا ہے, چاہے یہ اوپر جاتے 3 روپے تک بھی چلا جائے, لیکن آخر اس نے آنا 1-2 پیسے پہ ہی ہے. 24 جنوری کو اس کی پرائس جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گی. اور کیا ہے کہ نیکسٹ جس بندے نے یہ شیئر خریدے ہوں گے ان کو 10 روپے پر شیئر دے کے سبسکرائب کروانا ہوں گے. یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس ہوں گے, تو جس کے پاس 24 جنوری کے بعد شیئر ہوں گے وہ 10 روپے پر شیئر جو ہے وہ دے کے سبسکرائب کروائے گا. اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے صرف 1 ہفتہ ہوگی, مطلب 31 جنوری 2022 تک ہوگی. تو یہ تھی مارکیٹ کی کچھ سچویشن. باقی اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی بہترین وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے سے نیچے تک آئی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو تمام شیئر وہ لوگ جو ڈیویڈنڈ وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے وہ ڈیویڈنڈ والے شیئر جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 60-70% نیچے گر چکے ہیں. فرض کریں ایک شیئر جو ہے جس کی پرائس 100 روپیہ تھی وہ ابھی آپ کو 50 روپے میں 60 روپے میں نصف اس کی قیمت رہ گئی ہے. تو اس وقت اس میں انٹری لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک بندہ ایک شیئر میں انٹری لیتا ہے, 100 روپے والا شیئر ہے تو وہ سال میں 10 روپے آپ کو ڈیویڈنڈ دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو 10% ڈیویڈنڈ دے گا. لیکن اگر وہی شیئر اب آپ کو 50 روپے کا مل رہا ہے, آپ اس میں انٹری لیتے ہیں, تو اب اگر آپ کو وہ 10 روپے پر شیئر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سال میں وہ آپ کو 20% ڈیویڈنڈ اب ملے گا. تو ایک تو آپ کے شیئر بھی اگر 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کریں گے 100 والے شیئر میں آپ نے کرنی تھی تو آپ کو 1000 شیئر آنے تھے, لیکن اب آپ کو وہی 2000 شیئر مل رہے ہیں. اس حد تک مارکیٹ گری ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ آیا مارکیٹ یہاں تک ہی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اور زیادہ نیچے چلی جائے, کیونکہ ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے, کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی پہ اثر انداز ہو رہی ہے, اسی پہ رد عمل دے رہی ہے. سیاسی معاملات جیسے بھی ہو رہے ہیں اسی لحاظ سے مارکیٹ بہت زیادہ اس کا اثر لے رہی ہے اور بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے. آپ اگر یہاں سے دیکھیں, میں آپ کو واپس ایک دن کی کینڈل دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی مارکیٹ ہوتی تھی 300-500 پوائنٹس جو ہے اوپر نیچے, لیکن آپ پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کبھی 550 پوائنٹس مارکیٹ اوپر نیچے جا رہی ہے, کبھی یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تو 1100 پوائنٹ نیچے آ رہی ہے, کبھی 673 پوائنٹ اوپر جا رہی ہے. تو اسی طرح 500-600 اوپر نیچے جانے کو تو مارکیٹ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی ہے, تو اس لیے اچکولے کھا رہی ہے. جس طرح سمندر میں کشتی ڈوبنے سے پہلے اچکولے کھا رہی ہوتی ہے, تو اسی طرح مارکیٹ کی صورتحال بھی یہ ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی 50 روپے والا شیئر ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں واپس آپ کو 40 روپے کا بھی مل جائے, اتنا زیادہ نیچے گر جائے. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آپ نے انٹری لینی ہے. تو انشاءاللہ جہاں رہیں خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.